بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ ناظرین کرام، INN میں ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ خبریں بہت ہیں، سیاسی خبریں، سماجی خبریں، لیکن اس میں انتقامی خبریں کچھ زیادہ ہیں۔ اور انتقامی خبروں کی بات کریں تو گھڑی، اور وہ گھڑی جو گھڑی بھر چین نہیں لینے دے رہی، اس کا کیا مسئلہ؟ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت نہ کوئی سیاسی بحران ہے، نہ کوئی معاشی بحران ہے، نہ کوئی غربت ہے، نہ بے روزگاری ہے۔ اگر ہے تو صرف ایک گھڑی کا مسئلہ ہے، جیسے وہ کوئی قومی مسئلہ ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ہاں نان ایشو کو ایشو بنانا بڑا مزے کا کھیل سمجھا جاتا ہے، مشغلہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا ہی ہے، ورنہ توشہ خانہ کی گھڑی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے، ایک طرف سزا ہو چکی ہے، پھر انہیں نے اپیل میں جانا ہے، معاملات جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں، اب الزامات کی باری چل رہی ہے۔ لیکن یہ گھڑی سامنے کیوں آ جاتی ہے؟ اس کے پیچھے کون سی کہانی ہے اور کیا چاہتے ہیں؟ کیا بین الاقوامی سطح کا یہ مسئلہ ہے، یا دوسری جانب جو ایک اہم مسئلہ ہے قومی، سپہ سالار کی تعیناتی، ہم اس پہ سیاست کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں آئین قانون اپنی روایات اخلاقیات اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں دیتی ہے، پھر بھی ہم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ سیاست میں کچھ تو نیا ہونا چاہیے۔ صرف یہی ہمارا اور ان لوگوں کا، سیاستدانوں کا جو طریقہ کار ہے۔ آپ کو پسند ہے، نہیں پسند ہے، مجھے تو یہ پسند نہیں ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے عمر فاروق ظہور۔ دعویٰ ہے کہ گھڑی ان کے پاس ہے، انہیں لی۔ جو PTI کے لوگ ہیں اس میں فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد میں ایک شفیق نامی شخص کو بیچی 5 کروڑ میں، اور وہ 6 کروڑ میں اس نے دبئی کے اویس نامی شخص کو بیچ دی۔ عمر فاروق ظہور صاحب جو ہے وہ صوفیہ مرزا کے سابق شوہر ہیں۔ پھر ان کا دعویٰ ہے کہ کل تک، یعنی 2 دن پہلے تک، فواد چودھری، زلفی بخاری، شہزاد اکبر سب میرے بھائی تھے، اور منت طلب بھی کر رہے تھے کہ جو آپ نے بیان دیا ہے کہ گھڑی میرے پاس ہے، میں نے اتنے میں خریدی۔ 1 ارب 70 کروڑ کی مالیت کی وہ گھڑی ہے، اور وہ ان کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ گھڑی میں نے اس لیے خریدی کہ مجھے گاڑیاں اور آرٹ سے بھی پیار ہے، لیکن گھڑیاں اکٹھی کرنے کا بھی میرا مشغلہ ہے۔ میرے پاس پیسہ بہت ہے، میں نے کر لیا۔ اب اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات کا پتنگڑ یوں بنایا گیا کہ تمام چینلز جو ہیں اسی پہ بات کر رہے ہیں، جیسے اس سے بڑا کوئی قومی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کیا نکالنا چاہتے ہیں اس میں سے؟ آخر ہے کیا اس سے جگ ہنسائی نہیں ہو رہی پاکستان کی کہ ایک وزیر اعظم نے توشہ خانہ سے گھڑی لی اور گھڑی لے کے اسے باہر بھیج دی؟ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں بیچی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فرح گوگی سے لی، عمر فاروق ظہور صاحب۔ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا مجرمانہ ریکارڈ موجود ہے، وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے عمر فاروق۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ فواد چودھری، شہزاد اکبر اور زلفی بخاری سب میرے دوست تھے، پہلے ہی کہتے رہے اپنے بیان سے پھر جاؤں، میں بیان سے نہیں پھرا تو اب میں ان کا دشمن ہو گیا ہوں، یا انہیں برا لگنے لگ گیا ہوں۔ اب وہ مختلف نتائج کی باتیں کرتے ہیں، کیس کرنے کی بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، شاہ زیب خانزادہ نے بھی ایک پروگرام کیا، اس میں بھی بڑی باتیں آئیں، لیکن دلچسپ بات کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ کہ وہ جو خبر تھی اس پروگرام کے حوالے سے، وہ جو معتبر روزنامہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا، اس میں نمایاں طور پہ چھپی، لیکن لندن ایڈیشن میں وہ غائب ہو گئی۔ اچھا، اب انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے بھی غائب کر دی، تو شک تو پڑتا ہے کہ ہوا کیا؟ لیکن پھر بھی عمر فاروق کہتے ہیں جو میں نے کہا صحیح کہا، اور یہ سب میرے پاس آتے تھے، دبئی کی سیر بھی میں نے کراتا تھا، یعنی فواد چودھری صاحب کو، شہزاد اکبر صاحب کو، اور باقی زلفی بخاری کہہ رہے ہیں کہ جب زلفی بخاری منسٹر ہوتے ہوئے بھی پابند تھے کہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، تو ان کے والد محترم بھی میرے پاس آئے تھے، یعنی تعلقات کا اندازہ اس بات سے لگا لیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کوشش کر کے جان چھڑاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے ویکسین کے حوالے سے کاروبار کیا، میں کاروباری آدمی ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں،
نہ میرا کوئی مستقبل میں ارادہ سیاست کرنے کا۔ ویکسین کے حوالے سے بڑی مشکل سے میری رجسٹریشن ہوئی۔ شہزاد اکبر صاحب نے مختلف معاملات میں بہت پیسے مانگے، 1 ارب روپیہ بھی مانگا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ جس طرح بھی ہوا میں نے ویکسین تو دی، کیونکہ اس میں پھر وہ اس کی ڈیٹ نکل جانی تھی، وہ ضائع ہو جانا تھا سارا جو کچھ میں نے مال خریدا ہوا تھا، لہٰذا وہ کر کے میں نے اس کے بعد توبہ کر لی، اس لیے کہ پاکستان میں کام کرنا مشکل ہے، مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے پھر کنارہ کشی کر لی اور میں اپنے کام پر واپس چلا گیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے جب فرح گوگی سے ملاقات کی تو وہ شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے آئی تھی، میرا ڈائریکٹ ان سے کوئی تعارف نہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 2 بار وہ میرے دفتر آئیں، ایک بار وہ کاغذات دکھانے آئیں اور دوسری بار وہ رقم لینے آئیں۔ رقم جو ہے وہ 2 بیگز میں خود لے کے گئیں، تیسرا آدمی کوئی اور نہیں تھا، صرف یہ 2 ہی تھے۔ ان کا معاہدہ ہوا، ان کے دستخط ہوئے، ان کو رقم دے دی اور وہ رقم لے گئیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں پھر بھی میرا اب بھی کوئی رابطہ نہیں ہے فرح گوگی سے، لیکن وہ دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں تمام لوگوں کی، ان سب کی جتنی بھی باتیں ہیں ٹیلی فون پر وہ میرے پاس ریکارڈ میں، میرے پاس کاغذات بھی موجود ہیں۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں، دوسری جانب پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جن دنوں کی یہ باتیں کر رہے ہیں عمر فاروق صاحب، ان دنوں میں تو فرح گوگی کا ٹیلرنگ کا، یعنی یہاں سے فلائی کرنے کا، وہاں جانے کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ بھی غلط ہے۔ اچھا، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ پیسے انہوں نے وہاں سے وصول کیے، اور وہ پیسے جو ہیں، یعنی رضوان رضی صاحب کہتے ہیں، ایک معتبر نام ہے میڈیا کا، وہ کہتے ہیں وہ ریاض ملک کے جہاز سے پیسے آئے۔ جب ریاض ملک کی بات آتی ہے تو ایک اور بات یاد آئے گی کہ لندن سے بھی پیسے آئے تھے، اور ایک بند لفافہ دکھایا گیا تھا کابینہ کے اجلاس میں عمران خان صاحب نے، ان کو بریفنگ دی گئی تھی، اس کے بعد تمام لوگوں نے، دوستوں نے دستخط کیے تھے، اس کے فیصل واڈا بھی گواہ ہے کہ ہاں جی ہم نے دستخط کیے تھے، فواد چودھری تھے، شیریں مزاری تھی، سب نے دستخط کر دیے تھے، کیونکہ ہمارا کپتان کہہ رہا تھا۔ لیکن ہم نے کچھ سوال اٹھائے تھے جس پر شہزاد اکبر نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لہٰذا ریاض ملک کو بھی اس سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ اب 3-4 گواہیاں آ گئی، ایک آئی کہ اسلام آباد میں، ایک آئی کہ اس کی سفری جو اس کے ریکارڈ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، ایک آئی عمر فاروق صاحب کا، عمر فاروق صاحب کی ٹویٹ بھی ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی طرف سے بہت سی باتیں آ رہی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے مبشر لقمان کے پروگرام میں کہہ دیا کہ جناب میرا سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں، میرا کسی قسم کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، اور میں نے FIA میں سائبر کرائم کے حوالے سے رپورٹ بھی کرا دی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جہاں بھی لے جایا جائے گا وہاں میں مقدمہ فیس کروں گا، سامنا کروں گا۔ اچھا، یہی دعویٰ جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ کا بھی ہے، لیکن شاہ زیب خانزادہ کے ادارے نے نہ لندن میں اسے خبر لگائی، نہ انہوں نے ویب سائٹ سے اسے رہنے دیا، غائب کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اب میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے کہ بتائیں، جہاں سپہ سالار کی تعیناتی پہ بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ اگر غلط سلیکشن ہو گئی، اگر میرٹ کے بغیر ہو گئی، حالانکہ میں اس میں بھی مداخلت نہیں چاہتا، نہ ان کی مداخلت میں ادھر چاہتا ہوں سیاست میں، نہ سیاست والوں کی، سیاستدانوں کی مداخلت چاہتا ہوں وہاں قومی اداروں میں، تاہم اس کو مسئلہ بنایا گیا، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس میں نہیں ہوں، میں تو پیچھے جو مرضی آ جائے، زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں باتیں چل رہی ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی پسند کا، ان کی مرضی کا کوئی نہ کوئی آنا چاہیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ قومی اداروں میں جو بھی سربراہ بنے، جس بھی عہدے پہ آئے، وہ میرٹ پہ آئے، اور اس روایت کو قائم کرنا پڑے گا، اور اس کو باقاعدہ سپورٹ پارلیمنٹ کے ذریعے کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آئینی کوئی فرق ہے تو اس کو آئین کو تبدیل کرنا پڑے گا، آئینی ترامیم کرنی پڑے گی، اور یہ تمام سیاستدانوں کا کام ہے جو منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ ایوان اعلیٰ میں ہے، چاہے ایوان بالا میں ہے، جہاں بھی ہیں۔ اچھا، ایوان بالا سے یاد آ گیا مجھے کہ فیصل واڈا نے جو ایک انٹرویو دیا، اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب کا بھی پتہ کٹ گیا ہے، میں نے تو ان کو الوداعی دعوت کے لیے بھی آفر دے دیے، پیشکش کر دی ہے، اب وہ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ اور ان کے بعد انہوں نے ایک اور بھی دعویٰ کیا کہ خالی وہ نہیں، ایک اور آئینی شخصیت ہے جو بڑی بھاری بھرکم شخصیت ہے، اور اس کی بھی باری ہے، اس کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ لوگ شک کر رہے ہیں کہ چونکہ عارف علوی صاحب نے چند دن پہلے کہا ہے کہ میں امن مشن میں کامیاب رہا یا مصالحتی مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا اور میں ناکامی کا اعلان کرتا ہوں، تو لگتا ایسا ہے کہ شاید ان کی باری بھی آ گئی ہے
لیکن ابھی آئینی اور قانونی کوئی ایسا راہ نظر نہیں آ رہی کہ اس میں ان کی باری آئے گی۔ تاہم 29 نومبر بڑا اہم ہے، اور آخری ہفتہ جو ہے اس مہینے کا بہت اہم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نان ایشو کو ایشو بنا کر لڑ رہے ہیں۔ اور کیا ہے یہ ہمارا ایجنڈا ہے، ہمارا قومی ایجنڈا ہے؟ کیا یہ توشہ خانہ کی گھڑی کی ہم بحث کر کے اور تمام چینلز پہ بحث و مباحثہ کر کے پوری قوم کو ٹینس کر کے کیا لینا چاہتے ہیں؟ یا یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ ہمیں مختلف تقسیم در تقسیم کر دیا جائے، مختلف خانوں میں بانٹ دیا جائے؟ سیاسی طور پہ بھی بٹے ہوئے ہیں، مذہبی طور پہ بھی مذہب ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم مختلف مسلک کے اعتبار سے ہم بٹے ہوئے ہیں نا۔ تو لوگ چاہتے ہیں اس بٹے ہوئے کو مزید اس میں آگ لگائی جائے۔ اگر چنگاری کہیں ہے تو اس میں پامبڑ بلن، تاکہ پاکستان کا جو استحکام ہے وہ ڈسٹرب ہو، اور یہی لوگوں کی ہے، بین الاقوامی ایجنڈا یہی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے میرا بھی اور آپ کا بھی کہ بین الاقوامی ایجنڈے پہ عمل درآمد کون کرانا چاہتا ہے یا کون کر رہا ہے، اور اس کے رزلٹ کیا نکلیں گے؟ کیا مملکت کی فلاح کے، کیا مملکت کی ترقی کے، کیا مملکت کی خوشحالی کے، کیا مملکت کے استحکام کے لیے مستقبل میں کچھ ہو سکے گا اس طرح کی نان ایشو کو ایشو بنا کے بحث کر کے؟ نہیں۔ جب سیاست عدالتوں تک پہنچ گئی اور اب سیاست سے زیادہ عدالت کھیلا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں کہیں نہ کہیں اعتبار کرنا پڑے گا، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ فیصلہ آئے، پھر اس کی بات کریں، اپنے دستاویز پیش کریں، جہاں جس پہ بھی ہو اس کو سامنا کریں مقدمے کا، اور پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ یقیناً آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی۔ جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ اللہ نگہبان۔